वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अथल पथल पैदा करने का बाइस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवीलुल मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शॉर्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात, इज़दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एरीज़, बुर्ज हमल, आपके लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के लिहाज से ये महीना मोतदिल नतीजा खेज़ रहेगा। 10वें घर का मालिक 11वें घर में पूरे महीने पीछे रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने काम में बहुत मेहनत करना पड़ेगी और आप पर काम का दबाव भी रहेगा। आपके आला अफसरान आपसे किसी न किसी मामले पर बहस कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताने देंगे कि वो आपका काम पसंद करते हैं। इसीलिए अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिशें करते रहें। मरीख 20 अक्टूबर को तीसरे घर में रहेगा, जिसकी वजह से आप अपनी मेहनत और इस्तेदाद से मुश्किल चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब होंगे और अपने साथियों और मुखालफीन को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। 20 अक्टूबर से मरीख सरतान में आएगा और आपके 10वें और 11वें घर पर नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप अपने काम में मज़ीद ताकत दिखा सकेंगे। छठे घर का मालिक अतारद माह के शुरू में सूरज और केतु के साथ छठे घर में मौजूद होगा और मरीख और मुश्तरी के ज़ेरे असर रहेगा, जिसकी वजह से आपके मुखालफीन आपको परेशान करने की कोशिशें करेंगे। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में अतारद और सूरज आपके 7वें घर में आएंगे और 20 अक्टूबर से मरीख भी चौथे घर में आएगा, तो ये परेशानियां कम होंगी। आप अपने मुखालफीन को पहचान कर अपने आप को एक अच्छे फातेह के तौर पर पहचानेंगे और काम के मैदान में अपनी पोजीशन मजबूत करेंगे। महीने का आखिरी हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अपनी पोस्ट में इजाफे की खबर मिल सकती है। कारोबारी अफराद के लिए महीने का आगाज़ बहुत अच्छा रहेगा। 7वें घर के मालिक वीनस 7वें घर में ही रहकर आपकी उम्मीदों को पंख देंगे। आप जो भी करने की कोशिशें करेंगे इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ताहम छठे घर में सियारों के जमा होने और इन पर मरीख और मुश्तरी के पहलू के होने की वजह से कारोबारी अखराजात और सरमायाकारी में इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन इससे आपको गैर मुल्की कारोबार का भी फ़ायदा मिल सकता है। 13 अक्टूबर से ज़ोहरा 7वें घर से 8वें घर में मुंतकिल हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा और छुपकर कोई ऐसा काम करने से गुरेज करना होगा जो कानूनी तौर पर गलत हो, क्योंकि इससे आपके कारोबार पर असर पड़ सकता है। ताहम 20 अक्टूबर को मरीख के चौथे घर में दाखिल होने की वजह से आपका अपने कारोबारी साथी के साथ झगड़ा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा मोहतात रहें। बहरहाल महीने के आखिर में आपको सरकारी शोबे से भी फ़ायदा मिल सकता है और कारोबार में कुछ नए रवाबित कायम करने से फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं आपके फ़िनेंस की। अगर हम आपके माली हालात पर नज़र डालें तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। पूरे महीने में शानी 11वें घर में मतवाज़ी हालत में रहेंगे, जो आपकी माली हालत के लिए साजगार होगा और आपकी आमदनी में रोज़ बरोज़ नई तरक्की और इजाफ़ा होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी माली हालत दिन ब दिन बेहतर रहेगी। आपकी रोज़मर्रा की आमदनी भी अच्छी रहेगी, इसीलिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन राहु की 12वें घर में मौजूदगी और छठे घर में सूरज, अतारद और केतु की मौजूदगी की वजह से आपको गैर मुतवक्का अखराजात का सामना करना पड़ेगा।
فضول کاموں پر زیادہ خرچہ ہوگا جس کی وجہ سے پیسے کا ضیاع ہوگا، اسی لیے آپ کو پریشان ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی کی بیماری کے علاج کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن 9 اکتوبر سے متوازی مشتری کی پوزیشن بھی آپ کے لیے سازگار رہے گی اور آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ مہینہ ضرورت سے زیادہ اخراجات کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن آپ کی آمدنی بھی برقرار رہے گی۔ اسی لیے آپ کو اپنے پیسوں کے انتظام پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی بڑی پریشانی آپ کو پریشان نہ کر سکے۔ اگر آپ کوئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں تو مہینے کا پہلا حصہ اس کے لیے سازگار رہے گا۔ آخری نصف میں کسی جائیداد کو مت چھونا، منقولہ ہو یا غیر منقولہ، اس کی وجہ سے نقصان کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس ماہ آپ کو اپنے کاروبار میں پیسہ بھی لگانا پڑ سکتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ یعنی صحت کی۔ تو ایریز والوں کے لیے صحت کے نقطہ نظر سے یہ مہینہ تھوڑا کمزور نظر آتا ہے۔ آپ کی رقم کے مالک مریخ کو تیسرے گھر میں رکھا جائے گا جو آپ کو ہر چیلنج کے خلاف طاقت فراہم کرے گا اور آپ اپنی تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تاہم 20 اکتوبر سے مریخ چوتھے گھر میں آئے گا جس کی وجہ سے آپ کو خون اور سینے سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو سختی اور سینے کی جلن وغیرہ سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ راہو پورے مہینے میں آپ کے 12ویں گھر میں بیٹھا رہے گا اور زحل بھی پیچھے رہے گا، اور ماہ کے پہلے نصف میں سورج اور عطارد بھی کیتو کے ساتھ چھٹے گھر میں ہوں گے، صحت کے مسائل کا سبب بنیں گے۔ لہٰذا آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ معدے اور بڑی آنت سے متعلق مسائل کے بارے میں خاص طور پر محتاط رہیں اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بھی محتاط رہیں۔ اس کے بعد عطارد 10 اکتوبر اور سورج 17 اکتوبر سے آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا۔ زہرہ 13 اکتوبر سے آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا اور عطارد 29 اکتوبر کو آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا۔ اس طرح 7ویں اور 8ویں گھر اور چھٹے گھر کے غمزدہ ہونے کی وجہ سے یہ وقت صحت کے اعتبار سے آپ کے لیے کچھ کمزور رہے گا۔ آپ کی قوت مدافعت بھی کمزور ہو سکتی ہے، اسی لیے اس عرصے میں بہت محتاط رہیں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، تبھی آپ مسائل سے بچ سکیں گے اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ اگر ہم آپ کے پیار کے رشتوں کی بات کریں تو 5ویں گھر کے مالک عطارد اور کیتو کے ساتھ مہینے کے شروع میں چھٹے گھر میں ہوں گے اور مریخ اور مشتری کے مکمل اثر میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ پیچھے ہٹنے والا زحل پورے مہینے میں آپ کے 5ویں گھر کا رخ کرے گا، جس کی وجہ سے یہ وقت محبت کے رشتوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوئی تلخ بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے اور اپنے پیارے کو کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے اسے برا لگے۔ اس دوران انہیں اپنی ذاتی زندگی میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں ایک اچھے دوست کی طرح ان کا ساتھ دیں اور ہر دکھ اور خوشی میں ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں تاکہ وہ بھی آپ کی محبت پر بھروسہ کر سکیں۔ مہینے کے آخری نصف میں جب سورج 16-17 اکتوبر کو آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا، وقت سازگار ہوگا۔ اگر آپ اپنے تعلقات کو سنبھالنے کے قابل ہیں تو آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ اچھے تعلقات سے فائدہ ہوگا اور آپ کی محبت کی شادی کی تصدیق ہوگی۔ اس سے گھر میں خوشی آئے گی۔ اگر ہم شادی شدہ لوگوں کی بات کریں تو مہینے کے شروع میں 7ویں گھر کے مالک وینس گھر میں موجود ہوگا اور راہو 12ویں گھر میں، مشتری دوسرے گھر میں موجود ہوں گے۔ گھر سے اس کی آپ کی ازدواجی زندگی میں مٹھاس آئے گی، ایک دوسرے کے درمیان محبت اور رومانیت کے امکانات ہوں گے جو آپ کے تعلقات کو بہت ہلکا اور اچھا بنائے گا۔ آپس میں محبت بڑھے گی، آپ خاندان کی تئیں ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور ایک دوسرے کو یکساں عزت دیں گے۔ تاہم اس دوران آپ غیر ازدواجی تعلقات کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد 10 اکتوبر سے عطارد آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا اور 13 اکتوبر سے زہرہ 7ویں گھر سے نکل کر 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اس دوران تعلقات میں محبت رہے گی، تاہم حالات پیدا ہو سکتے ہیں 17 اکتوبر کو بھی آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگے۔ اس سے تعلقات میں کشیدگی بڑھے گی۔ آپ کے شریک حیات کے اہم الفاظ آپ کا دل توڑ سکتے ہیں۔
20 اکتوبر سے مریخ سرطان کے چوتھے گھر میں داخل ہوگا اور آپ کے 7ویں گھر کو اپنے چوتھے پہلو سے دیکھے گا، اور عطارد 29 اکتوبر کو آپ کے 8ویں گھر میں چلا جائے گا۔ اس طرح سورج اور مریخ جیسے گرم فطرت کے سیاروں کا اثر ماحول کو آلودہ کرے گا۔ 7واں گھر اور اس سے دونوں کے درمیان لڑائی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ دوسری طرف مشتری 9 اکتوبر سے پیچھے ہٹنے والی حالت میں ہوگا، اسی لیے وہ آپ کے تعلقات کی حفاظت کرے گا، لیکن آپ کو پھر بھی محتاط رہنا چاہیے اور کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے آپ اپنے تعلقات میں پختگی حاصل کر سکیں گے۔ اگر ہم بات کریں آپ کے خاندانی تعلقات کی، تو خاندان کے لیے یہ مہینہ ٹھیک رہنے کا امکان ہے۔ مہینے کے پہلے نصف میں دوسرے گھر کے مالک وینس 7ویں گھر میں بیٹھیں گے اور 9ویں اور 12ویں گھر کے مالک مشتری آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے خواتین اور بزرگ خاندان پر غلبہ حاصل کریں گے۔ ان کے مطابق فیصلے بدلیں گے، لیکن گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ گھر میں شادی کا ماحول ہو سکتا ہے، جس سے گھر میں ماحول بہت اچھا ہوگا۔ نیک کام ہوں گے، لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، جس کی وجہ سے گھر میں رونق رہے گی۔ 20 اکتوبر سے مریخ آپ کے چوتھے گھر میں اپنی کمزور پوزیشن میں کینسر میں داخل ہوگا۔ یہ وقت خاندانی زندگی میں کچھ تناؤ بڑھا سکتا ہے۔ اس مدت کے دوران خاندانی زندگی میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے اور صحت کے مسائل آپ کی والدہ کو پریشان کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کی صحت کے بارے میں محتاط رہیں۔ کسی بھی تنازعہ کو بڑھنے سے روکیں، کیونکہ یہ بڑی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور خاندان کے امن کو خراب کر سکتے ہیں۔ دوسرے گھر کے مالک 13ویں گھر سے 8ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اس دوران خاندان کو کسی بھی جائیداد کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کے خاندان کے افراد اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھی طرح ملیں گے اور آپس میں محبت بڑھے گی۔